تقوی کے پھر انسان کی زندگی میں برکات ہوتی. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بہت تقوی تھا, بہت تقوی بھری زندگی. حضرت کی شادی کا واقعہ عجیب ہے. فرمایا کرتے تھے, توجہ طلب بات ہے, ذرا واقعہ بھی سنا دو چلے آج. فرمایا کرتے تھے کہ میرے سسر بڑے سمجھدار تھے, انہوں نے اس وقت مجھے پہچان لیا جب احمد علی نہیں تھا, اور آج تو احمد علی. تحدیث نعمت کے طور پر یوں فرماتے تھے. کسی نے کہا جی کہ واقعہ بھی سنا دے ذرا. فرمانے لگے کہ میں ان دنوں شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بخاری شریف پڑھتا تھا, اور میرے سسر کو گھر سے اطلاع ملی کہ بیٹی گھر میں جوان ہے, اب اس کے لیے کوئی مناسب رشتے کا فیصلہ ہو جائے. تو میرے سسر مدارس کے دورے پر نکلے. چنانچہ پنجاب کے سارے مدارس کے طلباء کو دیکھتے دیکھتے بالآخر دارالعلوم دیوبند پہنچے. فرماتے ہیں میرے اوپر ان کی نظر پڑی تو نظر ٹک گئی. حضرت شیخ ہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا سکھ خاندان سے ہے, اور مسلمان ہوا تو خاندان والوں نے اس سے قطع تعلقی کر لی, اب اس کا کوئی بھی نہیں, بس یہاں پڑھتا ہے اور اب بخاری شریف کا طالب علم ہے. فرمان لگے کہ ان سے پوچھیں اگر یہ راضی ہو تو میں بیٹی سے اجازت لے کے آیا ہوں, یہاں پر ہم اس بچے کا نکاح کر دیں گے. حضرت شیخ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ درس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ نکاح کروانا چاہیں گے, شادی کروانا چاہیں گے؟ فرماتے میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا تو کوئی اب رشتہ دار بھی نہیں رہا, کون مجھے اپنی بیٹی دے گا, اور اگر میرے لیے اس سنت پر عمل کا موقع ہو تو میں ضرور عمل کروں گا. میرے سسر صاحب نے فرمایا کہ اچھا کل ہم عصر کے بعد نکاح کریں گے. کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور میں نے طلباء کو بتا دیا. اب طلباء ماشاءاللہ سارے ہی منطقی ہوتے ہیں, عیسیٰ گوجی سے کام شروع کر کے کہاں تک پڑھتے ہیں. اب آگے جی کچھ مبارکباد دینے والے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میاں یہ جو تمہارے کپڑے ہیں نا یہ بہت میلے ہیں, تو ایسا کرنا کہ کل کوئی اور نیا اچھا جوڑا پہن لینا. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو یہی جوڑا ہے, دوسرا ہے ہی نہیں. اس نے کہا اچھا میں آپ کو مستعار دے دوں گا. میں نے کہا بھائی نہیں, میری عزت نفس گوارا نہیں کرتی کہ میں ادھار کے کپڑے پہنوں, میری طبیعت ہے نہیں میں پسند کرتا, میں تو یہی پہنوں گا. جب میں نے کہا کہ میں ادھار کے کپڑے نہیں پہنوں گا تو ان میں سے ایک منطقی بولا, کہنے لگا بھائی ادھار کے کپڑے نہیں پہننے تو ان کپڑوں کو دھو کے دوبارہ تو پہن سکتے ہیں نا. میں نے کہا ہاں پہن سکتا ہوں. کہنے لگا اچھا پھر صبح پھر دھو لینا اور دھو کے پہن لینا. حضرت سمان لگے کہ میری بدبختی میں نے اس کا مشورہ قبول کر لیا. یہ الفاظ کیا ہے, میری بدبختی میں نے اس کا مشورہ قبول کر کے وعدہ کر لیا دھو لوں گا. اب صبح جب اسباب سے پارے ہوئے تو میں نے تہبند باندھ لی اور وہ کپڑے دھو دیے. اللہ تعالیٰ کی شان, سردی کا موسم تھا, اوپر آسمان پہ بادل آ گئے, اب کپڑے خشک نہیں ہوتے. میں مسجد کے پیچھے کپڑے ہوا میں لہرا رہا ہوں اور دعائیں مانگ رہا ہوں اللہ میرے کپڑوں کو خشک فرما دے. اور ادھر سے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. جب عصر کی اذان ہو گئی تو مجبوراً مجھے گیلے کپڑے پہن کے سردیوں کے موسم میں مسجد میں آنا پڑا. اب اور تماشا بنا کہ دولہا میاں نے سردیوں میں گیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو اللہ نے کیا سونے کا دل دیا تھا, انہوں نے بھی دیکھا کل یہی کپڑے تھے میلے تھے, آج وہی کپڑے ہیں گیلے ہیں, مگر ان کی تو ان چیزوں پہ نظر ہی نہیں تھی, وہ تو کسی اور چیز کو دیکھ رہے تھے. بالآخر انہوں نے نکاح پڑھا دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں فارغ ہوا تو میں اپنی بیوی کو لے کے آیا. جب بیوی کو لے آیا تو میرے گھر میں تو فقر و فاقہ ہی تھا, کبھی کھانے کو مل جاتا کبھی فاقے سے. ابتدائی دنوں میں دلہن فاقے سے رہتی, کئی دن اس طرح گزرے, حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد
جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس سے پوچھا بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ فرمانے لگے میری بیوی اتنی تقیہ نقیہ توکل رکھنے والی تھی، اس کی نظر میرے ظاہری اسباب پر نہیں تھی بلکہ میرے اعمال، میرے تقوی، میری اتباع سنت پر تھی۔